بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات والوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم دوستو، بزرگوں اور حاضرین جمعہ، آپ حضرات کے سامنے کچھ بہت ساری باتیں ہیں جو کرنی ہے چند منٹوں کے اندر. گاؤں کے کچھ مسئلے مسائل ہیں، گاؤں کی کچھ تکلیفیں ہیں جو دیکھ کر رہا نہیں جاتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی جائیں گی. اور یہ صرف اور صرف بیان کرنے کا جو مقصد ہوگا، اس میں ہمیں کسی سے دشمنی اور کوئی عداوت اور بغض عناد کے بنا پر میں یہ چیز نہیں کہوں گا. جو بھی کہوں گا صرف اور صرف اصلاح اس میں ہماری ہوگی کہ جو بھی کہیں گے چاہوں گا میں یہ کہ وہ اصلاح ہو جائے اس چیز کی. پہلی بات یہاں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گاؤں کے بچے جو ہے، عام طور پر ابھی چلے جائیں اوپر دیکھیں آپ، بچے لوگ پوری گھمسان کی لڑائی لڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پچھلے جمعہ کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ بچے پیچھے جن کو اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے وہ اللہ اکبر اتنی زور زور سے سارے بچے کہہ رہے ہیں. مائک خراب ہو گیا، صحیح بات ہے کہ مائک خراب ہو گیا، لیکن کم سے کم ایک آدمی جب تکبیر کہہ رہا ہے تو سارے بچوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوپر پورا میدان جنگ بنا رہتا ہے، کربلا کا میدان بنا کر رکھتے ہیں ہمارے بچے. کیا طریقہ ہے یہ؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو اسی لیے مسجد میں بھیجتے ہیں کہ وہاں فائٹنگ فائٹا کریں، لڑائی کریں، ایک دوسرے کو مکہ ماریں، فائٹ ماریں، اسی لیے ہم لوگ بھیجتے ہیں. اپنے بچوں کو سمجھا کر بھیجیے کہ بیٹا وہاں جا رہے ہو نماز پڑھو. آج ہماری نوجوان نسلیں کہاں جا رہی ہیں؟ دن بھر بیٹھ کے جو بندھے پہ چلے جاؤ، دیکھو بیٹھ کر لے کے ایک لائن سے بیٹھ کے گیم کھیلت ہیں کہ الٹا شراب پیے پڑا ہے، باٹلی باہر پڑی ہے، اپنا باہر پڑا ہے. بندھا اسی لیے بنایا گیا تھا، گاؤں کی حفاظت کے لیے بندھا بنایا گیا ہے، اور وہاں شراب پی کے پڑے ہیں. جتنے فالتو نوجوان ہیں سب جا کر وہیں بیٹھے رہتے ہیں. نہ اللہ کا نہ رسول کا کسی کو خوف ہے. بیتنار کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہی سب چل رہا ہے. نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہیں، کوئی سمجھانے کو نہیں ہے. اور کوئی حق بات اگر بول رہا ہے
کوئی حق بات بول رہا ہے تو اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ آج اپنے آپ کو بیتنار والے کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں نا. کہاں گئی اہل حدیث کی بات؟ ایک آدمی حق بات بول رہا ہے، وہیں 10 آدمی بیٹھے ہیں خاموشی اختیار کیے ہوئے. کسی کی زبان سے نہیں یہ بات نکل رہی ہے کہ سامنے والے نے غلط کہا ہے، سامنے والے نے غلط کیا ہے. سب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. بتائیے ہم اپنے آپ کو بس یہ نماز جو ہم سینے پر ہاتھ باندھ دیے، رفع دین ہم نے کر لیا، رکوع اور سجدے صحیح سے کر لیے، بس ہو گئے اہل حدیث ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں یہ معاملہ چلتا تھا کہ ایک آدمی غلط کر رہا ہے، اس کو ایک ٹوکنے والا ہے، 10 آدمی بیٹھ کر نہیں تماشا دیکھ رہے ہیں اور پٹیداری اور رشتہ داری کے لوگ نبھانے چلے آتے ہیں. ایک وقت آئے گا نا کہ پٹیداری اور رشتہ داری کہاں چلی جائے گی. دیکھ رہا ہے انسان کہ غلط کر رہا ہے وہ، پھر بھی آنکھ بند کیے ہوئے، اور بعد میں اٹھ کر جو ہے کہتے ہیں کہ ارے میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا. ایک وقت آئے گا یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں جا کر مدد کرنا کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، کہاں جاؤ گے آپ؟ ایسی ایسی حق بات بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور آپ علماء سے سن لیجئے، یہی ہمارے گاؤں کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ کہ جہاں برائیاں بڑھ جاتی ہیں حق بات بولنے والا نہیں رہتا ہے. اس گاؤں کے لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب اللہ کے عذاب اور مصیبتوں کا نزول ہو جائے. بیتنار میں ایک اور چیز چل رہا ہے، زمین کی تسکری چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے زمین کی تسکری؟ یہ ہر بہر حیرت ہے لوگ کی کہاں ہماری زمین ہے، کہاں سرکاری زمین ہے، کہاں کاؤ ہے، اس کو لے رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، سال بھر اسی پر محنت کرتے ہیں کہ 2-4 بیگھا کہوں بیچ لیں تو 10 لاکھ 12 لاکھ مل گئے، ہمارے گھر کے سال بھر کے خرچہ ہوئی گئے. اس طریقے سے بدماشیاں لوگ کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے، اس چیز کا علم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، دل گوارا نہیں کر رہا ہے، دل میں تکلیف ہے. جو آدمی غلط کرے گا نا اس کو سکون نہیں ہوگا، اس کو اطمینان نہیں ہوگا، بوکھلاہٹ ہوگی. آج اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریاں بھر بھر کے دی ہیں، دوائیاں ہم لوگ بھر بھر کے کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں گاؤں کے اندر چل رہی ہیں، پھر بھی اس کے باوجود ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. سینہ تان کے، سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں. اب کہاں گئے اہل حدیث کی بات کہ ہمارا بھائی غلط کر رہا ہے پھر بھی ہم زبردستی لڑنے کو تیار ہیں. اپنے گھر میں وقت نہیں ملے گا بیٹھنے کو، اپنے بیوی بچوں کا حال چال نہیں معلوم کریں گے. میں نہیں جانتا تھا کہ پردھانی کا حال کیا ہے، لیکن جب سے میرے گھر کے بازو میں پردھانی آئی ہے میں سمجھ گیا کہ لوگ کیسے ہیں، کیا ہیں. مغرب کا وقت ہوگا نہیں کہ آ کر کرسی لگا کر وہاں بیٹھ جائیں گے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اور الٹی سیدھی حرکتیں کریں گے، اور کوئی اگر کچھ بول دے گا تو جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حق اور ناجائز کو نہیں دیکھتے ہیں. آج کیا ہے مسلمان کی علامت یہ بھی ہے کہ اگر اس کے سامنے حق بات آ جائے، قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن سیدھا کہتا ہے ارے جاؤ تو اپنا قرآن حدیث کے کنارے لے کے بیٹھا رہو، ہمیں نہیں چاہیے تو قرآن و حدیث کے ضرورت نہ ہے. ہم جاؤ جگہ سمجھاؤ کو تو باہر ایک کنارے جاؤ سمجھاؤ، ہمارے کھینا سمجھاؤ، یہ کچھ بولو نا نہیں تو پیٹ پاٹ کے ایک کنارے کہہ دے بھائی. اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں. بتائیے حق بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، سننے کو تیار نہیں ہیں، اور اس میں عورتیں بھی شامل رہتی ہیں. آج عورتوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عورتیں بھی مردوں والا گالیاں دے رہی ہیں. 4 آدمی ہیں اگر وہیں تو ہی مہر رو گھسری ہیں. آدمی چاٹو ہر جات ہے تو وہ ہرین جاتی، یہ ہرین جات ہے تو وہ ہرین جاتی. گٹکا کھائے ہی مہر رو. آپ دیکھیں گاؤں کے اندر کتنا گٹکا کھا رہی ہیں، بھر بھر کے جیبیم دھرے رات میں. بیٹا وہ کہیں جا رہے عاشقی لے آؤ، گٹکا لے آؤ، لیلا لے آؤ، فلانا لے آؤ، دھماکہ لے آؤ، اور کھا کے جھگڑا کریں گی. مردوں والا گالیاں دیتی ہیں اور کوئی ان کو سمجھانے والا بولنے والا نہیں ہے. آدمی اس کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جا گھر میں، جو معاملہ باہر ہو رہا ہے ہم دیکھ لے رہے ہیں.
آج ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں ہے۔ ماں بہن کی گالیاں تو منہ پر لگی ہوئی ہیں، لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں؟ ترنت گریاوت ہیں، خالی تنی بھر تو مزاج اپان چہروا بدل دیو، اب دیکھو ترنت ناری مہتاری کو نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ٹھوک کر سینہ تان کر، اور بعد میں جب کہتے ہیں ارے آج تو انہیں چھوڑے نہیں اور بخشب نہیں اور چھوڑب نہیں چاہے جون ہوئی جائے۔ ایسے ایسے لوگ پڑے ہیں کہ آ کے کرسی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ہلنے کا نام تک نہیں لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب پوچھا گیا، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس میں ہے، تو انہوں نے کہا نجات اسی میں ہے کہ بے ضرورت بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت نکلو۔ اور آج ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، گھر سے باہر رہیں گے، شام کو نکل جائیں گے، ان کے گھر بیٹھے رہیں گے اور رات کو 10-11 بجے واپس جائیں گے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں وہ کہ لوگوں میں ہمارا ریپوٹیشن بہت اچھا ہے، بہت اچھے ہیں ہم، ہماری عزت ہے، 4 آدمی ہمارے پیچھے گھومت ہے۔ اس طریقے سے لوگ ریپوٹیشن کرتے ہیں۔ سب پکڑے جاؤ کہ ٹینشن مت لو، جتنی بدمعاشیاں کر رہے ہو شیطانی والی اور شیطانی دماغ جو چلا رہے ہو، عقل چلا رہے ہو، مکر و فریب جو کر رہے ہو، سب کی پکڑ ہوگی، کوئی بخشا نہیں جائے گا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر، دنیا میں تو کوئی چیز ہوتا ہے، کہیں ہم سامان خریدنے کے لیے چلے گئے تو لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں، کیا لکھا رہتا ہے؟ تمہیں آدمی چوکنا ہے گا، یہ کچھ نہ کہ الٹا سیدھا، نہ تو ثبوت کے ساتھ پکڑا جاؤ پھر کہانی ختم آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا 2 کیمرہ آپ کے اوپر لگا کر رکھا ہے، لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے؟ یہاں بیٹھے ہیں علماء کرام، پوچھ لیجئے، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، اس سے خوف کھائیے آپ لوگ، اس سے تو ہم خوف نہیں کھاتے ہیں۔ گریاؤں میں سب سے آگے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ بڈھے بھی ہو گئے، نماز پڑھتے پڑھتے بڈھے ہو گئے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا ان کو، بس مسجد میں حاضری ہو رہی ہے، حاضری ہو رہی ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں، کیسے نماز پڑھنا ہے، کیسے روزے رکھنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدے کرنا ہے، بس آ رہے ہیں، کچھ نہیں، دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں بیتنار کے اندر کہ قرآن و حدیث ان کے دماغ سے، عقل سے، ذہن سے نیچے اترتی ہی نہیں ہے، چاہے جتنا بتائی دی انہیں، چاہے جتنا ان کو سمجھا دیجئے، بس وہ اپنی ہٹ دھرمی پڑے ہیں کہ ہم ایسے کہہ کے رہب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کیمرہ لگا کے رکھا ہے، اور یہ مان کر چلیے کہ سب کو حساب دینا ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، سب کو حساب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ جو ہم نے مکاری کی ہے، فریب کاری کی ہے، بے ایمانی کی ہے، لوٹ گھسوٹ کیا ہے، وہ سب کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں دینا ہے۔ 2 کیمرے لگے ہوئے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، جو ہم لفاظیاں کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں۔ آپ نے دنیا میں تو اپنے پٹیدار کے طرفداری اور تو آپ نے تو مزہ لوٹ لیا، واہی لوٹ لیا، لیکن کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ دنیا میں تو ہم جھوٹ بول کر لے کر جاتے ہیں کہ ہم نائے کہہ رہے ہیں، ہم نائے کہہ رہے ہیں، ثبوت دکھائیے، لیکن جو فرشتے بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں نا، میں یہی کہتا ہوں یہ وہی لوگ کام کر رہے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا۔ اگر ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا، خوف ہوتا، تو آج سماج بالکل سدھرا ہوتا۔ آج احترام ہے ہم لوگوں کا، ہم لوگ ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، نہ چھوٹا بڑے کی کر رہا ہے، نہ بڑے چھوٹے کی کر رہا ہے، سب ایک دوسرے کا گریاوت ہے، الٹا سیدھا نانی ماتاری جو ناوت ہے وہ الٹا سیدھا کہہ ڈالا تھا۔ کوئی کسی کو الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوں گے جو صحیح طریقے سے نام لے کر بلاتے ہوں گے، نہیں تو ہر آدمی الٹے سیدھے زبان سے پکارتا ہے۔
رات بھر گھومنا، اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس کا الٹا ہو گیا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ لباسا ہو گیا ہے، یہ ہم لوگوں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ رات کو ہم نے لباس بنایا ہے۔ بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے؟ کہ رات میں آرام سے ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، اور جو سجائیں گھسر جات انہوں نے کہہ رہے مہرارو ہوئے ایک دم سے، مہرارو نے کہا یہ گھسر جات ہے، جسے پردہیے مہرارو گھسر جاتی ایسے یہ گھسر جات۔ اگر ضرورت ہے، کام ہے، تو آپ باہر نکلیے، کام کیجئے۔ اگر ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہی کرسیاں لگا کر بیٹھے رہیں گے، چپکے رہیں گے۔ کچھ لوگ تو دیکھتے رہتے ہیں کہاں لاگ ہے، کہاں فالتو والا کام ہوتا ہے، چلو وہیں بیٹھا جائے، اور لفاظی کر رہے ہیں۔ ان کو احساس نہیں ہے کہ فرشتے ہماری حرکتوں کو نظر رکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں لکھ رہے ہیں، اور یہی وزن، یہی باتیں ہمارے اور آپ کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس نہ دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، نہ کھانے کو ہوگا، نہ پینے کو ہوگا۔ ہم لوگوں سے بھی اگر پوچھ لیا جائے، یہ سوال کر لیا جائے کہ بھیا تمہارے گاؤں میں مفلس کیے ہے، بیتنار میں مفلس کون ہے بتائیے، تو کہیں پھلانے ہیں، ان کے یہاں صدقہ زکوٰۃ خیرات بھجوا دو، بیچارہ بہت پریشان رہا تھا۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہوگا، مفلس وہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن نماز بھی لائے گا، روزے بھی لائے گا، حج اور زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اور لا کر جیسے رکھے گا، ادھر سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے بغیر غلطی کے ہمارے محتاری باپ کا گریا آئے رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، وہ گریا ایک من دھائی دے اور ایک نیکیاں اٹھا لے جا۔ ادھر سے آئے گا ایک آدمی کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میری زمین کے کاروبار لین دین ہوا تھا، پیسہ والے لہن زمینیاں نائے دہن اور دیبوں کی ہن تو یہر وہر کئی کے دہن، وہی میں تو یہ آدمی حصہ پہ لگائے دہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کی غلطی اس میں رکھ دے، اٹھا لے کے جا۔ میں بتا دوں آپ لوگ یہ دھیان میں رکھیے کہ اللہ کے یہاں جانا ہے، اور جو دنیا میں زمین کی جو لوگ تسکری کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ کل قیامت کے دن اسی زمین کے لیے جو ہم پریشان ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے ہم جو بےایمانیاں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد وہ دعا بھی نہیں کریں گے آپ کے لیے، کیونکہ جب آپ نے اولاد کو حلال طریقے سے کھلایا ہوگا، پلایا ہوگا، وہی بچے آپ کے لیے دعا کریں گے، نہیں تو حرام پنپنے نہیں پاتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ نے فائدہ کما لیا، بنا لیا، لیکن یہی کل قیامت کے دن جب یہاں سے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سات زمین ہے، اس کا توق بنائے گا، اور توق بنا کے اسی گلے میں لٹکا دے گا۔ اٹھا پاؤ گے؟ 10 کلو اگر گلے میں لٹکا دیا جائے تو اینٹھت گوئٹھت چلبو، اور 2-4 قدم 10 قدم جانے میں حالت خراب ہو جائے گی، اور 7 طبق زمین کیسے آپ اٹھا پاؤ گے؟ یہ سزا ہوگی۔ تب اس بارے میں اہل حدیث کہاں چلے گئے؟ مت جانیے کہ بیتنار کے اندر اہل حدیث کے علاوہ بھی اور کوئی بھی لوگ بھر بھر کے مہرارو عشاء بھر بھر کے جاتی، لکشمی نگر دعا تعبیج کرواوے، اور بیتنار میں بھی فاتحہ واتحہ ہو رہا ہے بہت سارے گھروں میں، ایسا نہیں ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، کروا رہے ہیں، اور بدعتی لوگ بیتنار کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو یہ جو زمین کا مسئلہ ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گلے میں لٹکائے گا، کر لو دنیا میں اندر، کما لو۔ اگر دنیا کی سزا ہم نے بھگت لی ہے تو آخرت میں ہمیں آسانی ملے گی۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر سزا نہیں بھگتی ہے، ہر چیز کا آسانی ہم نے سوچا ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے ہو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگا کہ اس نے آیا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے۔
بس آوت ہے ہمار جبیا بھر جائے, ہمار بینک بیلنس رہا ہے, فون پہ گوگل پہ فل رہا ہے, ڈمریا گنج یا سکتا یا جو ہے اور کہوں جائی تو بینک ہمار فل رہا ہے. بس ہم اسی کو بینک بیلنس سمجھتے ہیں اور اسی کو نجات سمجھتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ آخرت کا بینک ہمارا فل ہوا کہ نہیں ہوا, اس کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی ہیں. تو ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اس نے دنیا کے اندر بغیر غلطی کے اپنے پورے رشتہ دار خاندان والوں کو بلا کر ہماری پٹوائی کروا دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لے لے. آج گاؤں میں یہ چل رہا ہے نا, پٹیداری والا سسٹم, قبیلے والا سسٹم, کہ ہمارے خاندان کے ہوئے ہیں, ہمارے گھر کے ہوئے ہیں, چاہے حق پر ہیں چاہے نا حق پر ہیں, طرفداری کرتے رہو. اور کر رہے ہیں لوگ. تب کہاں گئے اہل حدیث؟ کہاں چلی گئی اہل حدیثیت؟ اللہ کا خوف کھاؤ اور حق بات بولنے سے ڈرو مت. کم سے کم آپ زبان سے تو اتنا کہہ سکتے ہیں, اتنی طاقت ہے آپ کے اندر کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ نائے باؤ تم غلط کیا ہو تو ہار بتیا ٹھیک نائے ہے. اتنا تو کہہ سکتے ہیں. گونگا اور اپنے اوپر جب آئے گی تب آپ گونگے نہیں بنے رہو گے, دوسرے کے اوپر آئے گی تو گونگا بن کے یک کنارے چلا جاؤ. کہابو کہہ رہے کیے جائی من پڑے, کیے جائی بولے یہ مصیبت. اتنا بولنے سے کوئی آپ کو کھا نہیں لے جائے کہ بھائی صاحب آپ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر مکاریاں کی ہوں گی, بےایمانیاں کی ہوں گی, فریب کاریاں ہوں گی اور حق اور ناحق کو نہیں سمجھا ہوگا, ایسے لوگ وہاں مفلس ہوں گے. کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. تو آپ لوگ بتائیے یہاں جو بیٹھے ہیں اس مسجد کے اندر کہ مفلس بننا کہاں پسند کریں گے آپ؟ کہاں پسند کریں گے آپ؟ اگر ہم دنیا میں مفلس بن جائیں, کسی کا ناحق نہ کھائیں, کسی کو نہ ستائیں, کسی کو گالی گلوچ نہ دیں, تو ہم دنیا کے اندر مفلس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم نے صحیح طریقے پر عمل کیا, صحیح قرآن و حدیث پر ہم نے عمل کیا. دنیا کچھ بھی کہتی رہے لیکن ہم نے صحیح طریقے سے عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں میں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. غور سے سنیے گا. یہاں کچھ لوگ بیٹھ کے سو رہے ہیں نا, آتے ہیں مسجدوں کے اندر سونے کے لیے, کچھ لوگ آتے ہیں کیونکہ مسجد تو ایک سکون کی جگہ ہے. اب کچھ لوگ بیٹھ کے سر نیچے کر کے سو رہے ہیں, خطبہ نہیں سن رہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر یہاں آ کے آپ نے خطبہ توجہ سے نہیں سنا تو کوئی مطلب اور کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ابو جہل کسی طرف سے آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا چالو کرتا ہے. اس کے منہ میں جو آ رہا ہے الٹا سیدھا کہہ رہا ہے. صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سب ٹک ٹکی باندھ کے اپنی نظریں اونچے کر کے ابو جہل کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں, کچھ نہیں آپ نے کہا. جب زیادہ ہو گیا, اوور فل ہو گیا, ایسا ہمارے ساتھ اگر ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی ہم کو گالی دینے لگے ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ گالی دی نہیں تو ہم 50 گالی دے بے, اور گھرا کے بھیوا بیٹوا بٹیوا محتریا مہرروا سب کا بلا لیے اور ایک گریاوے کے لیے ہے کہ نہیں؟ میں بولا نا, عورتیں بھی مردوں والا گالیاں دے رہی ہیں. بہت سی گاؤں کی عورتیں ایسی ہیں کہ ان سے اچھے لوگ بھاگ جا رہے ہیں کہ ایک رے محل آگی باؤ ابا یک کو دانا یک کو عزت نائے باقی رکھی. تو اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذَا أَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, کہ ایسے لوگوں کے لیے خاموشی بہتر ہے. کہ جہاں دیکھو, میں اگر سمجھتا ہوں کہ جن کو ہم گندا سمجھیں,
جن کو سمجھے کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھے نہ بات کرے، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، وہ آدمی خود اپنے آپ کو۔ لیکن آج ہم اپنی غلطیاں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، سینہ چوڑا کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج انہیں ان کا کو کرنی ہم باقی نہ رکھے ہیں، اور کونو موقع ملا نا تو چھوڑب نہیں، کہیں موقع مل گیا تو ان کو بخشیں گے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی گالی دے دے نہ الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس طریقے سے سن کے کہہ دے گا ارے بھاؤ کاہے گریاوت ہو، نہ کرو، چلو ٹھیک ہے، یہی رفع دفع کرو۔ آج یہ بہت کم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نیک کام ہو چیروری کہہ کے بولے وہ چلو باؤ نیک کام ہوتا تو کیوں نہ آئی، اور اگر آپ جو ہے خالی دو چار بات زور زور سے چلا دے، اب دیکھو مرد مہرارو لڑکے بچے سوا رہی ہیں تو اٹھ کے چلائی ہیں، چلو تماشا دیکھ لو، مزہ آ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس میں آئیں گے۔ اور نیک کام کے لیے دعوت دیا جائے تو کہیے چلو اب ہم آئی تھے، دوئی باجی جابو بلاؤ، چار باجی جابو بلاؤ تب وہ نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کا طریقہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ شخص گالی دے رہا تھا ابو جہل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب برداشت سے باہر ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ابو جہل کی بات کا جواب دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ پریشان ہو گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے ماجرا کیا ہے؟ جب تک وہ برا بھلا کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے، اور جب میں نے جواب دینا چالو کیا تو آپ اٹھ کر چلے گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بات کا برا مان گئے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، کیا غلطی ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب تک آپ جواب نہیں دے رہے تھے ایک فرشتہ ہماری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب آپ نے جواب دینا چالو کر دیا تو فرشتے نے بند کر دیا، اور اس کے بعد میں اٹھ کر جانے لگا۔ تو یہ مان کر چلیے کہ اگر آپ غلطی پر نہیں ہیں اور سامنے والے نے برا بھلا کہہ دیا ہے اور آپ خاموشی سے چلے گئے، تو یہ مان کر چلیے کہ اس کا جواب اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ یہ ہم اور آپ گمان نہیں کر سکتے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی رہا ہوگا یا رہے گا۔ اگر ہم نیک ہیں، حق ہے، تو کسی نہ کسی نے جواب دیا ہوگا۔ لیکن آج کا دور یہ ہو گیا ہے، اگر چپائی مار کے چلا جاؤ نا تو کہا تھا من کے اندر میں اتنا طاقت ہے جو ہم سے لڑ پئی ہیں، تنی بھر بول کے دکھاؤں، اب لاٹھی ڈنڈا آٹی نہیں۔ آدمی جائے تو جائے کہاں، کس طرف جائے، کہاں جائے؟ سب کرنے میں بھی نقصان، لڑائی جھگڑا کرنے میں بھی نقصان، تو اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی سلوشن ہے کہ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل کریں اور یہ کہیں۔ آج جب اسی بیچ میں اگر لڑائی جھگڑا ہونے لگے تو قرآن و حدیث کی بات بتلانے لگو تو انہیں پاگل سمجھے لاگت، کہتے ہیں انہوں آئے ہیں پکاوے، انہیں آؤ کیوں نہ آئے ملا رہا، اس طریقے سے اس کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ ہاں، اور بیتنار والے سینہ ٹھوک کر چلاتے ہیں ارے ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے بتلائی ہیں ہے کہ نہیں ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ ارے ابھی تو میں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہی نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے، اس پر کرنے کے بعد اگر بیان کروں گا تو آدھا گھنٹہ اور جائے گا۔ میں یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے میں نے بتلائی ہیں، میں نے بتلا دیا کہ صرف ہمارے دل میں اپنے گاؤں کے لیے درد ہے۔ میں دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو کہ کوئی حق بات بولنے والا نہیں، کہیں غلط ہو رہا ہے تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، نوجوان نسلیں برباد ہو رہے ہیں، شراب کے عادی ہو گئے ہیں، 8 بجے کے بعد بجورا میں لائن لگاوت ہے، پی پی کے پڑے ہیں،
گاؤں میں آتے ہیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں پی پی کر. اس کا جواب نہیں دینا ہوگا. شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور جس نے دنیا کے اندر پی لیا وہ جنت میں محروم کر دیا جائے گا. تو کہاں پینا پسند کریں گے شراب؟ دنیا کے اندر کہ آخرت کے اندر؟ لیکن بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں بھی ہم کو یہاں بھی ہم آرام سے رہیں، وہاں بھی آرام رہیں. یعنی وہی مثال ہے، میٹھا میٹھا آپ آپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ یہوں ہم بہترین سے وہوں جاوے تو ہم بہترین سے راوے. کیسے رہیں گے آپ؟ آپ نے دوسرے کی زمین بےایمانی کی ہے، آپ نے دوسرے کو گالیاں دی ہے، دوسرے کے کون گوڑے بیٹھا ہو، دوسرے کے زمین ہڑپیائے بیٹھا ہو. کوئی آدمی زمین خرید رہا ہے، کچھ گاؤں کے لوگ ایسے ہیں کہ کیوں زمین خریدت ہے تو ان کے نکری آوت ہے کہ نہ ہمارو ہی ہے. یہی ہمارو تھورک کو نوا مہا یک منڈی آدھا منڈی ہے. اب یہ کہا فائنل کرو تو بکربے ہم ہے کہ نہیں. یہ ساری بدماشیاں اللہ خیر کرے بیتنار کے اندر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. میں بتایا نا، نوجوان نسلوں کو جو ہے اپنے سدھاریے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ. قرآن نے کیا کہا؟ فتنہ کا دو ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری مال فتنہ. ایک ہے آزمائش اور ایک ہے فتنہ، یعنی ہماری تباہی کا ذریعہ. اگر ہم نے مال اور اولاد کو صحیح طریقے سے استعمال کیا تو ہمارے لیے یہ چیز بہتر ثابت ہوگا، اور اگر ہم نے اسی کو مال و اولاد کو اگر ہم نے غلط طریقے سے استعمال کیا ہے تو یہ ہمارے لیے آزمائش اور فتنے کا ذریعہ ہوگا. جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو. اس لیے اپنے بچوں کی بھوشیہ کے خاطر بنائیے آپ اپنے بچوں کی بھوشیہ، صحیح طریقے سے بتلائیے، صحیح طریقے سے بنائیے آپ اپنے بچوں کی بھوشیہ. حرام طریقے سے مت بنوائیے، کسی کے لوٹ اور کھسوٹ کر کے مت بنائیے، نہیں تو آنے والی نسلیں. ابھی دیکھیے یہ جو وقت چل رہا ہے نا یہ بہتر ہے، لیکن آنے والا وقت اس سے خراب ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو سدھاریے. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے اپنے اندر، چاہے کھلے میں ہو چاہے چھپے میں ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا واللہ خیر الماکرین. ہم جو مکاری کرتے ہیں، فریب کاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سکتا ہے آپ کے ساتھ. اور جب وہ کر دے گا نا تب اٹھاوت دھرت نائب نہیں، اٹھاتے رکھتے بنتے ہوئے نہیں بنے گا. اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو عذاب میں یا پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتلا نہیں کیا ہے تو اس سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے دھتکارے ہوئے بندے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ کہ جب میں پکڑوں گا تو بہت سخت پکڑوں گا، اور جب پکڑے گا تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے. تو صرف میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ میں گاؤں کے اندر دیکھ رہا ہوں سماج میں برائیاں چل رہی ہیں، گاؤں میں برائیاں چل رہی ہیں. اس کو کس کو سدھارنا ہے؟ ہمیں سدھارنا ہے، ماں باپ کو سدھارنا ہے، اپنے بچوں کو سدھارنا ہے. الا یہ کہ وہ بدماش چلے جائیں، لیکن اپنی طرف سے ہم کوشش کرنا نہ بھولیں، کوشش کرنا نہ چھوڑیں کہ اپنے بچوں کو سدھاریں، اپنی اولاد کو سدھاریں، اپنے گاؤں کو سدھاریں. حق بات ہو تو اس کو ضرور ایک بار کہہ دیں کہ نہیں آپ نے غلط کیا ہے. اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا، سارے لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، وقت زیادہ ہو چلا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے. بار الہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. بار الہ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا کر دے، جو آج ہم نہیں کر رہے ہیں. احترام بہت ضروری ہے. اگر احترام ایک دوسرے کا ہو جائے، بڑا چھوٹے کی چھوٹا بڑے کی، تو سماج اور معاشرہ سدھر جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے دلوں کے اندر سے رشا کشی اور جو بغض ہے، اناد ہے، حسد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو دور کر دے. بار الہ ہمارے دلوں کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کر دے. قرآن و سنت پر مکمل طور سے عمل کرنے والا بنا. قرآن و سنت کو مکمل طور سے مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ
ایک دوسرے کے ہمارے بچوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ صحیح طریقے سے قرآن و سنت پر عمل کریں۔ بہت دن ہو گئے بیترار کے اندر، بہت وقفہ ہو گیا، وقفے کے بعد آج ہمیں جمعہ کا موقع ملا ہے۔ میں یہاں ایک بات اور کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ گاؤں کے علماء کو بھی موقع دینا چاہیے، اگر وہ خواہش مند ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی موقع دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ گاؤں کی پریشانی، گاؤں کے حالات کو کوئی باہر کا عالم آ کر نہیں بتا سکتا ہے۔ اگر یہ چیز بتا سکتا ہے تو ایک گاؤں کا عالم ہی بتا سکتا ہے، کیونکہ وہ گاؤں کے اندر رہتا ہے، گاؤں کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں، کیا تکلیفیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، وہ جب جمعہ کے اندر بیان کی جائیں گی تو لوگوں کے ذہنوں میں بات پھیلے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت دے دے۔ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کو ہدایت نہ، اس میں سے ایک ہی آدمی کو ہدایت دے دے گا تو وہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گاؤں کے علماء کو بھی جو رکھتے ہوں، اشتیاق رکھتے ہوں، جو شوق رکھتے ہوں کہ بھائی ہمیں گاؤں کے اندر جمعہ پڑھانا ہے، ان کو بھی جمعہ کا موقع دینا چاہیے۔ میں بھی شکر گزار ہوں، بہت دنوں کے بعد ہمیں موقع ملا ہے آج بیتنار کے اندر جمعہ پڑھانے کا، بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، یہ کچھ مسئلے مسائل تھے، کچھ گاؤں کے حالات تھے جو میں نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنے بھی خرافات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیتنار سے، اس دنیا سے ان خرافات کو ختم کر دے۔ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔